السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے 29 آیات سورۃ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ 30 نمبر آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، وہاں سے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، واو کا مطلب اور، از کا مطلب ہوتا ہے جب، قال فرمایا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی جاعل، انی کا مطلب میں، جاعل کا مطلب بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی کا مطلب میں، ارضی کا مطلب زمین، خلیفہ خلیفتن خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک نائب۔ با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ قالوا، وہ بولے، اتجعل، کیا تو بنائے گا، کیا اے اللہ آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون ریزی کرے گا۔ با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، تو کیا ایک ایسا نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد کرے گا اور اس زمین میں خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، نحن یہ ایک ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، یہ جمع کی ضمیر ہے، جمع متکلم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ نسبح پھر سے ایک اگر عربی گرامر کی بات کریں، سبح یسبح تسبیحا، یہ نسبح جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جو جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم اس آیت کی کوئی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے یہ ایک مشورہ کیا کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا۔ اب فرشتوں نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کو یہ رپلائی کیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، تو اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے؟ اگر تو نے نائب بنا لیا تو وہ تو زمین میں فساد کرے گا، وہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ وَعَلَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو، آدم کا مطلب آدم علیہ السلام کو، الاسماء تمام اشیاء کے نام، کلہا تمام نام، ثم عرضهم علی الملائکہ پھر ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی تم مجھے خبر دو، باسمائی ان کے ناموں کی، ان اشیاء کے ناموں کی، ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم روحانی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام سکھائے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ فرشتوں نے آگے سے عرض کی، اے اللہ، ہمیں تو وہی پتہ ہے صرف جو تو نے ہمیں سکھایا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ان اشیاء کے نام بتائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فوری طور پر ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں کو پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ نے جو ایک علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک تو علم کی وجہ سے فضیلت ہے، دوسرے وہ نبی ہیں۔ اب ایک بات یہاں پہ یہ ذہن نشین رکھی جائے کہ فرشتے جو ہیں نا، فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نہ تو فرشتوں کے اندر کوئی مرد ہوتا ہے، نہ کوئی عورت ہوتی ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ کھانا کھاتے ہیں، ایون کہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں یا جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضلیت کا جو تقاضا رکھا ہے وہ ان آیت کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ وہ علم کے تھرو ہے۔ ایک حدیث اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں وہ حدیث کتنی پیاری ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم اللہ کی آیت سے، اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو تو وہ تمہارے لیے 100 نفل رکعت پڑھنے سے زیادہ افضلیت ہے۔ دیکھیں ساری رات اگر بندہ عبادت کرتا رہے نا، تنہائی کے اندر عبادت کرتا رہے، لیکن ایک بچہ وہ ہے جو سارا دن قرآن شریف پڑھ کر اور رات کو آرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بچہ زیادہ افضل ہے اس بندے سے جو عبادت کر رہا ہے۔ اس حدیث شریف جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس سے بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا اس حال میں صبح کر دینا کہ تم ساری رات اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو تو وہ تمہارے لیے 100 نفل رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی حدیث کو اگر آگے بڑھائیں تو پھر آگے دوسرا حصہ حدیث کا یہ ہے، تمہارے اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو تو وہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں علم حاصل کرنے کی کیا خوبصورت مثال اور کیا پروموٹ کرنا جو ہے موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، اور اب پتہ لگا کہ جانور اور انسان کے اندر جو فرق ہے نا وہ علم کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ علم انسان کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ اس علم کا استعمال اچھا کرے تاکہ جو دوسری مخلوق ہے اس سے افضلیت کا تقاضا پورا ہو سکے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ ادھر تک ہو گیا، ہاں یہاں تک ہمارے یہاں ہو گیا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ تم بتاؤ نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ دیکھیں، قالوا سبحانک، فرشتوں نے عرض کی سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا نہیں پتا، الا ما علمتنا، مگر اس بات کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اچھا، اس آیت سے اگر آپ نوٹ کریں نا تو اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکیزگی ہے نا وہ بیان کرنی ہمیں بھی چاہیے۔ دعا مانگ رہے ہیں تو ڈائریکٹ یہ نہ مانگیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، یا جو بھی آپ وٹ ایور یو وانٹ ٹو دعا، کہ جو بھی آپ دعا میں مانگنا چاہیں وہ مانگیں بے شک، لیکن یہ دیکھیں فرشتے کیسے ایک پیارا نام، علیم ہے، اللہ تو علیم ہے، جاننے والا، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، یا حنان، یا منان، اس طرح کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم مجھے خبر دو، انبئ، تم خبر دو، ہم ان فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں کی خبر،
فرشتوں کو دی تو قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرمانے لگا الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان نام، جو اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ ہوا فرشتوں کے ساتھ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا کہ میں نے جو آسمان اور زمین کے غیب کا علم رکھا ہوا ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کی یہ آیتیں جو ہیں ہماری ماشاءاللہ سے 33 آیات وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔